بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہیداً دین کی برکات کے حوالے سے امیر صاحب نے آپ کی گوش و گزار کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کی برکات ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے، اس میں دوسری کوئی رائے ہی نہیں۔ ان 2-3 سالوں میں آپ گوگل پر جا کر ریسرچ کریں کہ کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں ان 2-3 سالوں میں۔ صرف آپ سندھ اور پنجاب کو دیکھیں، وجہ غربت، مہنگائی، بھوک۔ باپ بھی مر گیا، بچوں کو بھی زہر دے کر اس کو بھی مارنا۔ میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، بچوں کو تم نے پیدا کیا ہے، تمہارے بستر پر پیدا ہوئے، نہیں پال سکتے، نہیں تربیت کر سکتے، نہیں ان کو کچھ کھلا سکتے، تو یہ مدارس کے دروازے تمہارے لیے کھلے۔ 8 سال کے لیے، 6 سال کے لیے، 5 سال کے لیے دے کے آپ بھول جائیں۔ آپ قبر میں اتریں گے، آپ کی قبر پر سب سے آنے والا وہی بیٹا ہوگا جس کو آپ نے مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان ظالم ماں باپ کی بات کر رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سونا چاندی اس کا ایک نصاب ہے۔ سونا 7.5 تولہ ہو تو 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے، چاندی 52 تولہ ہو تو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اولاد کی بھی کوئی زکوٰۃ ہے؟ میں کہتا ہوں اولاد کی بھی زکوٰۃ ہے۔ جس کو اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں اس پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ ایک بیٹا عالم یا حافظ ہونا چاہیے، یہ زکوٰۃ ہے بیٹے۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ اپنے بچوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر لفظ میں ایک بہت بڑی انا ہے، بہت بڑی انا ہے۔ میں فقیر اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے دین پڑھ کر دنیا کے مرکز میں داخل ہوا ہوں، دین پڑھ کر دنیا کے مرکز میں داخل ہوا ہوں، جس کو یونیورسٹی کہتے ہیں۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ دین مجھے لے کر آیا ہے۔ لوگوں نے مدارس کے اندر زکوٰۃ دیے، صدقات دیے، تب دے کر ان کو کھا پی کر ہم عالم بنے، قالین پر بیٹھ کر ہم عالم بنے۔ اس کے بعد آج آپ کے سامنے جو کچھ سنا رہے ہیں یہ دین کی برکت ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ تو آپ لوگ اس میں کوئی بھی جھجک محسوس نہ کریں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ، چھوڑ دیں، اپنے بچوں پر ترس کھاتے ہوئے علماء بنائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جنازہ سامنے پڑا ہو اور بیٹا جنازہ پڑھانے سے کترائے۔ اس کا ساؤنڈ کچھ کم کر دیں، ساؤنڈ کم کر دیں اس کا۔ کتنے افسوس کی بات کہ مولوی صاحب منت کر رہے ہوں کہ بھائی اس کا بیٹا کون ہے، آؤ جنازہ پڑھاؤ۔ مولوی صاحب یہ آپ کا کام ہے، میں نے نہیں پڑھانا۔ افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ ہمارے کوٹ مٹھن کے اندر ایک بڑا سخی بندہ، اس کا بابا فوت ہوا، ہم سے بڑا مانوس تھا وہ بیچارہ، ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتا، درس سنتا تھا۔ تو جب فوت ہوا اس کا جنازہ میں نے خود پڑھایا، 6 بیٹوں کا انتظار کیا گیا، 3 گھنٹے تک جنازہ رکھا رہا۔ جب بیٹے آئے، ایک بیٹا بھی قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوا، ایک بیٹا بھی۔ میں نے عرض کی کہ یار آپ کا حق ہے۔ مولوی صاحب رات کو نیند نہیں آئے گی۔ دوسرے نے کہا میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں قبر میں جاؤں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایسے بچوں کے لیے آپ کیا سمجھتے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے؟ پھر مرنے کے بعد بندہ یہی کہتا ہے کہ اللہ جب یہ پیدا ہوا تھا انگوٹھا دے کے اس کو مار دیتا، جو آج میرے مرنے کے بعد میری روح کو بھی تازہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ترس کھاؤ اپنے بچوں پر، بچوں کو عالم اور حافظ بنائیے تاکہ یہ بچے مرنے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائیں پڑھ سکے میرے اور آپ کے حق۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف کیا۔ کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، حل راء منکم فی ہذہ اللیلۃ رؤیۃ فی المنام؟ صحابہ یہ بتاؤ کہ آج کی رات کسی نے نیند میں خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش، سب صحابہ خاموش۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوہرایا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ پھر خاموش۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا تو آؤ میں تمہیں اپنا خواب سناتا ہوں۔ میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے، میں اپنا خواب تمہیں سناتا ہوں۔ اتنی سی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ میں اپنا خواب سناتا ہوں۔ جو آخری صف میں بیٹھا تھا وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہے، اور جب نبی اپنا خواب سنائے اور اپنی زبانی سنائے، فیس بائی فیس انسان سنے، تو کتنا ایمان تازہ ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سا کہا، ابو امامہ کہتے ہیں سارے صحابی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد کٹھے ہو گئے جس طرح کے چاند کے گرد ستارے روشن اور ستارے نمایاں نظر آتے ہیں، اس طرح کٹھے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، دو آنے والے آئے، دو آنے والے آئے، انہوں نے آتے ہی مجھے اٹھایا، میں خواب کے اندر ہی بیدار ہوا، میں اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی انطلق، فانطلقنا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی چلیے، تو ہم تینوں چل پڑے۔ چلتے 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 ایک پہاڑی کے قریب ٹھہر گئے۔ پہاڑی کے قریب ٹھہرے، میری دائیں طرف ایک فرشتہ تھا اور بائیں طرف دوسرا فرشتہ تھا۔ دائیں طرف جو فرشتہ تھا اس کا نام عبداللہ ہے، بائیں طرف جو فرشتہ تھا اس کا نام عبید اللہ ہے۔ اب آپ چونک جائیں گے، آپ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی گزر گئی، ان فرشتوں کے نام ہم نے نہیں سنا۔ عبداللہ فرشتہ کون سا ہے؟ عبید اللہ فرشتہ کون سا ہے؟ میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آسمان پر فرشتوں کے ذاتی نام ہیں اور زمین پر ان کے صفاتی نام ہیں۔ زمین پر ان کو دوسرے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور آسمان پر ان کو ان کے ذاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو تم جبرائیل اور میکائیل کہتے ہو، یہ ان کے صفاتی نام ہیں جو زمین پر ہیں۔ ان کے ذاتی نام آسمانوں پر اللہ کے ہاں جبرائیل کا نام عبداللہ ہے اور میکائیل کا نام عبید اللہ ہے۔ یہ ان کے ذاتی نام ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں آج۔ تو فرمایا کہ عبداللہ اور عبید اللہ میرے ساتھ ہیں، پہاڑی بہت اونچی ہے۔ مجھے کہا اسعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چڑھیے۔
فقلت لا اطیقہ ان اسعد الی، میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، میں تو نہیں چڑھ سکتا، مجھے پہاڑیوں پر چڑھنے کا فن نہیں آتا، مجھے پہاڑیوں سے نیچے اترنے کا فن نہیں آتا، میں کیسے چڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ ایک نے دائیں بازو کے نیچے ہاتھ رکھا، دوسرے نے بائیں بازو کے نیچے ہاتھ رکھا، اور مجھے فوراً سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر دیا۔ میں جیسے ہی پہنچا فَسَمِعْتُ أَهْوَاءَ أَهْلِ النَّارِ، میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہوا تو میں نے وہاں پر کھڑے ہوتے ہی جہنمیوں کے رونے کی آوازیں سنی، جہنمیوں کی آہو بکا کو سنا۔ میں نے پوچھا ما ہؤلائی، یہ کیا ہے؟ یہ رونے کی آوازیں، یہ چیخنے کی آوازیں، یہ بلبلانے کی آوازیں، یہ سسکیاں، یہ دھاڑے کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ دنیا کا آخری حصہ ہے، دنیا یہاں پر آ کر ختم ہو گئی، یہ پہاڑی دنیا کا آخری حصہ ہے، اور جن کی آپ آواز سن رہی ہیں یہ آگے جہنم ہے، یہ جہنم کی آہو بکا آ رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا جہنم میں کون ہے؟ تو فرشتے مجھے پکڑ کر جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیتے، دروازے پر کھڑا کیا۔ اب صرف میں مفصل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، صرف 5 بدبخت جہنمیوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کر کے بات کو ختم کروں۔ میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم کے دروازے پر جب میں کھڑا ہوا جہنم کی اتنی تپش تھی مجھے قریب تھا کہ اگر تھوڑا سا بھی مجھے پیچھے نہ کرتے تو تمہارے نبی کی جلد جلنا شروع ہو جاتی۔ میرے نبی نے جہنم میں نہیں جانا، لیکن صحابہ کرام کو سمجھا رہی ہیں، امت کو بتا رہی ہے کہ جہنم کی وادیاں گھاٹیاں کتنی خطرناک ہیں۔ فرمایا کہ فوراً سے پہلے مجھے پیچھا کیا گیا، مجھے ہٹا دیا گیا۔ میں نے دیکھا جہنم کے اندر کچھ عورتیں برہنہ لیٹی ہوئی ہیں، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، برہنہ لیٹی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا اللہ کے نبی آپ تھوڑا سا توجہ کریں۔ میں نے پھر دیکھا ایک عورت نہیں کئی عورتیں اس طرح لیٹی ہوئی ہیں، اور ان کی چھاتیوں کے اوپر جہنم کے 2 اژدہا اور بڑے بڑے سانپ ان کی چھاتیوں کو کھا رہے ہیں اور نوچ رہے ہیں۔ جہنم کے سانپ ان کے اوپر مسلط ہے، عورتیں دھاڑے مار رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کو عجیب قسم کا عذاب جہنم کے اندر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دنیا میں کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے آج جہنم کے اندر ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ اب سنیے گناہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہؤلائی اللاتی یمنعن اولادہن من البانہن، یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں ان کے جسم سے پیدا ہونے والے بچے، ان کے بستر پر پیدا ہونے والے بچے، ان کی چھاتیوں سے لگنے والے بچے جب پیدا ہو جاتے تھے اپنے ہی سگے بچوں کو اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی تھی، اپنے ہی بچے کو، سگی اولاد کو اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی تھی۔ آج اللہ نے اسی چھاتی کے اوپر جہنم کے اژدہا اور سانپ کو مسلط کر دیا۔ حضرات
آپ شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، کیا آج یہ فتنہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر داخل نہیں ہو گیا؟ اپنے ہی بیٹا، اپنی ہی بیٹی دودھ پلانے کے لیے ماں تیار نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ خامند کو کہتی ہے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کسی میڈیکل سٹور پر جائیں، کسی ایسے ڈاکٹر سے ملیں جو ایسی کوئی ادویات دے جس کی وجہ سے میری باڈی ایسی رہ جائے کہ گویا کہ میں جوان نظر آؤں۔ خامند کہتا ہے اب بچے والی ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں اللہ نے اولاد عطا کی ہے، اس کو دودھ پلانا ہے، بچہ پیدا کرنا میرا کام ہے، دودھ پلوانا آپ کا کام ہے، کوئی دائی رکھ لو۔ میں نے دودھ نہیں پلانا، سر چڑھ کر انکار کرتی ہے، بچہ پیدا کرنا تو ہو گیا لیکن میں دودھ نہیں پلاؤں گی۔ سہیلیاں کیا کہیں گی، موٹی ہو گئی ہے؟ سہیلیاں کیا کہیں گی، بوڑھی ہوتی جا رہی ہے؟ میری جلد کی ساخت ڈھیلی ہو جائے گی، میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلانا۔ دنیا میں اس نے بچوں کو دودھ پلانے سے انکار کیا، آج جہنم کے اندر پڑی ہوئی ہے اور جہنم کی ازدیا اس کے اوپر مسلط ہے۔ یہاں پر ایک اضطراری کیفیت بھی سمجھ لیں، جن عورتوں کو چیسٹ کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے، وہ عورتیں اس گناہ سے، اس جرم سے اور اس سزا سے مستثنا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اگر بچوں کو دودھ پلایا تو آپ کا کینسر آپ کی اولاد میں جا سکتا ہے، آپ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ وہ عورتیں مستثنا ہیں، لیکن جو شوقیہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرنے کے لیے عورتوں میں بیٹھ کر جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی، جہنم کے اندر اس کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی۔ تو جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی اور عورتیں نہیں، یہ آپ کی امت کی عورتیں ہیں، آپ کی امت کی عورتیں، اس امت محمدیہ کی عورتیں جن کو جہنم کے اندر یہ عذاب دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام یہ بیان کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جہنم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے کہ اس جہنم میں سے ایک شخص کو نکال دو، ایک شخص جہنم میں سے نکل جائے اور وہ جہنم میں سے نکلے اور اللہ حکم دے جا دنیا میں سب سے پہلے میرے نبی کے شہر مدینہ میں جا، جہنمی جہنم سے نکلے دنیا میں آئے سب سے پہلے مدینہ میں جائے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس مسجد میں آ کر، تمہاری اس مسجد میں آ کر وہ ٹھہرے اور مجمع دیکھے 1 لاکھ یا اس سے بھی زائد نمازی ہوں، 1 لاکھ نمازی یا اس سے بھی زائد نمازی ہوں اس مسجد کے اندر، وہ جہنمی آ کر صرف دیکھے کہ ہر طرف نمازی کھڑے ہوئے ہیں، بے چینی اور بے قراری میں سرا اس طرح کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی سانس لینے کی وجہ سے نمازی بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے اور مسجد بھی ساری کی ساری جل کر راکھ ہو جائے گی۔ یہ ایک جہنمی دنیا کے اندر آ کر اگر سانس لے تو ساری مسجد بھی اور مسجد کے نمازی بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، جامع مسجد رحمت کے اندر آنے والوں، مجھے بتاؤ کہ جو جہنم میں ڈالا گیا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس جہنم سے نہیں ڈر لگتا؟ اس جہنم سے نہیں ڈر لگتا جس جہنم کے اندر انسان اور پتھر اور جنات کو ڈالا جائے گا؟ اس جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر ہمیں کوئی شخص یہ کہے کہ رات کو میں نے تیرے بستر پر بچھو اور سانپ دیکھے ہیں، واللہ العظیم ہم جیسا گنہگار اپنے بستر پر سونے کے قابل نہیں ہوتا۔ نمازیں چھوڑ کر، ماں باپ کی نافرمانی کر کر، سود کھا کے، حرام لپیٹ کر، سب کچھ افراتفری کر کے قبر میں اتر کر جہاں پر بچھو اور سانپ ہوں گے، کس طرح چین آ جائے گا، کس طرح نیند آ جائے گی؟ مجھے بتائیے۔
جس جہنم سے جہنمی نکلے، دنیا میں آئے اور سانس لے، سب کچھ راکھ ہو جائے، اور جہنم میں جو کھڑا ہوگا اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک بدبخت کھڑا ہوا ہے، بدبخت کھڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی اللہ کے نبی آپ توجہ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ چہرہ آپ کا دیکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا دیکھا، توجہ کی، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ فرمایا بنی اسرائیلی تو نہیں؟ جی ہاں بنی اسرائیل کا ہے۔ موسیٰ کا حواری تو نہیں؟ جی ہاں موسیٰ کی قوم میں سے۔ یہ کون ہے؟ عمر بن عامر الخزائی، صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا اس بدبخت کی آتڑیاں نکلی ہوئی ہیں، آتڑیاں نکلی ہوئی ہیں، لمبا قد ہے، آتڑیوں کے قریب وہ چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ جہنمی آ کر اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا، کم از کم ہم اس عذاب کے اندر گرفتار نہیں ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس عذاب کے اندر ہم گرفتار نہیں ہوئے۔ جہنمی دیکھ رہے ہیں اسے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عمر بن عامر الخزائی تو نہیں؟ بتایا گیا جی ہاں یہ عمر بن عامر الخزائی بنی اسرائیل کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا امتی۔ اس کو کس گناہ پر جہنم میں ڈالا گیا؟ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ واحد بندہ ہے اول من سیب سائبتن، جس نے دنیا میں سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑا، ڈاچیوں کو چھوڑا تھا، چوپایوں کو چھوڑا تھا، بہائمہ کو چھوڑا تھا۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے ایک ڈاچی چھوڑی اور کہا کہ اس کو گھاس ڈالو، اس کا دودھ رو کے رکھو، اس پر سواری نہ کرو۔ کیوں؟ اگر جس نے چارہ ڈالا یہ فلانے کے نام کی ہے اس کے لیے سال ثواب ہوگا۔ اس نے خیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑا تھا، جب تک قیامت تک کوئی غیر اللہ کے نام پر اس طرح ذبح کرتا رہے گا، جانور چھوڑتا رہے گا، تو یہ اسی کے کھاتے کے اندر گناہ جاتا رہے گا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے بنی اسرائیل کا جس نے اس گناہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے سب سے پہلے گناہ کی بنیاد رکھی تھی، آج جہنم کے اندر اللہ نے اس عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ جو کرنا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ میرا جینا مرنا، میری زندگی موت، میرا رکوع سجود حج عمرہ قربانی عقیقہ، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جس نے پیدا کیا حق بھی اسی کا بنتا ہے کہ اس کے نام پر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس بدبخت کو دیکھا جہنم میں جس نے سب سے پہلے گناہ کی بنیاد رکھی تھی، آج وہ جہنم کے اندر چل رہا ہے۔ تیسرا بدبخت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا ایک تنور بنا ہوا ہے، ایک تنور بنا ہوا ہے، تنور نیچے سے وسیع ہے، کھلا ہوا ہے، اور اس کا منہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ اس میں سے برہنہ عورتیں، برہنہ مرد، ایک تنور کا جھٹکا لگتا ہے وہ سارے کے سارے اس طرح ہوا میں اڑتے ہیں، پھر ان کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تنور کا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے تھے، نکاح نہیں بلکہ زنا کرتے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے، زنا کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ ان کی جڑوں میں، ان کے دلوں میں بے حیائی بیٹھ گئی تھی، جس کی وجہ سے آج اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ حضرات یہاں پر دو چار میں باتیں کروں، نام تو ہم زنا کا نہیں دیتے، لیکن ہم اسے کئی نام دے کر
معاشرے کے اندر حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے حلال کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے نمبر پر کوڈ میرج. زنا تو کوئی نہیں کہتا, زنا تو کوئی نہیں کہتا. کوڈ میرج شریعت نے حرام کیا ہے. اگرچہ وہاں پر نکاح ہوتا ہے بغیر ولی کے, بغیر گواہوں کے, اور جس میں ولی نہ ہو, ولی کی رضامندی نہ ہو اور گواہ نہ ہو, ایسے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا نکاح الا بولی. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جو نکاح نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. کئی لوگ اس فتنے میں گرفتار ہو کر بچے بچیاں, لڑکے لڑکیاں, نوجوان نسل گھروں سے نکل گئی, گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا, ماں باپ کی عزتوں کو تاک تاک کر کے رکھ دیا, اور جا کر کورٹ میرج کی اور پھر عدالت کی طرف چلے گئے. ہمیں اب حفاظت چاہیے, ہمیں جان کی حفاظت چاہیے. ماں باپ ہمارے دشمن ہیں, ماں باپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں, ماں باپ ہمیں جینے نہیں دیتے. ہم نے محبت کا نکاح کیا ہے, ماں باپ دشمن بن گئے. کورٹ میرج حرام طریقہ ہے, حرام دروازہ ہے. دوسرے نمبر پر, نام نہیں لوں گا سمجھ جانا, ایک عورت کو طلاق ہوئی, قصور مرد کا تھا, نشے میں دھند آیا, بیوی کو آ کر تھپڑوں کے ساتھ اس کی اچھی طرح سے طبیعت بنا دی اور ساتھ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق, دفع ہو جا گھر سے. 3 بچیوں کی ماں, 2 بیٹوں کی ماں, اس کو طلاق دے دی گئی. طلاق ہوتے ہی اس نے بچوں کو لیا, بچوں کے کپڑے سنبھالے, اپنی کوئی فکر نہیں, ماں باپ کے گھر چلی گئی. اگلے دن اس کا بھائی اٹھا اور کہا کہ کوئی علماء کے پاس جاتا ہوں اور کوئی طریقہ نکلتا ہے شریعت کا تو میں اپنی بہن کا گھر بسانا چاہتا ہوں. اب ان لٹیروں کے پاس گیا, ان فراڈیوں کے پاس گیا, ان عزت کے پجاریوں کے پاس گیا اور عزتوں کی دھچیاں اڑانے والوں کے پاس گیا. انہیں کہا کہ ایک ہی حل ہے, ساتھ والے کمرے میں چلے جائیں, اپنی بہن کو چھوڑ آئیں, آپ میرے پاس آ جائیں, تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنے پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے گی. اور بدبختوں, اللہ تمہیں حیا دے, مجھے بتائیے ایمان کے ساتھ, اگر یہ حلال راستہ ہے, اگر یہ جائز راستہ ہے, تو یہ ماں اپنی بچیوں کو جا کر بتا سکتی ہے کہ میرے ساتھ تھوڑی دیر پہلے یہ ہوا ہے؟ بتا سکتی ہے اپنی بچیوں کو, اپنے بیٹوں کو بتا سکتی ہے. اس کے ماں باپ بٹھائے اور اس بھائی سے پوچھیں, بیٹا کیا حل نکلا شریعت کا؟ یہ نگاہیں نیچے کر کے باپ کو بتا سکتا ہے میں اپنی سسٹر کے ساتھ یہ مکالہ کر کے آیا ہوں, میری بہن کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں نے عرض کی کہ سرعام تو ہم اسے زنا نہیں کہتے, لیکن دروازے یہ کھل چکے ہیں, دروازے یہ کھل چکے ہیں. خدا را ان لوگوں کے پاس جائے جو قال اللہ کہے اور قال رسول کہے, ان کے پاس جائے. تیسرا دروازہ, جس کو نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر جہاں پر گدھے کا گوشت حرام کیا تھا, ساتھ اس چیز کو بھی حرام کیا تھا. ساتھ امیر صاحب ایسے گدھے کا گوشت حرام کیا اور ساتھ فرمایا یہ بھی حرام ہے. میں نام پھر بھی دبا رہا ہوں, فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. کوئی شخص کسی عورت کو تھوڑا سا فائدہ دے کر اس کو حلال نہیں کر سکتا. تھوڑا سا فائدہ دے کر, بینیفٹ دے کر, بنگلہ کوٹھی بنا کر دے دے اور کہے کہ کچھ دنوں کے لیے تو میرے لیے حلال ہے, اس کے بعد تو چلی جا جہاں پر جو کرنا چاہے چھوڑ. یہ بھی زنا کا راستہ ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ زنا کے دروازے کھل چکے ہیں, زنا کے دروازے کھل چکے ہیں. لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ, اللہ کا قرآن سر پر رکھ کے ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس آیا ہے, اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے قرآن کی آیات سورۃ البقرہ کو کھولا, آیت نمبر 228, 229, 230, 31, 32 پڑھ کر سنائی. اللہ کے فضل سے طلاقیں جتنی بھی ہوئی تھی, عدت میں ہوئی تھی, اللہ کے فضل سے وہ اپنے خامد کے لیے حلال ہو گئی. نبی کی حدیثیں سنائی, بخاری کو پڑھا, کتاب الطلاق کو پڑھا, کتاب النکاح کو پڑھا, چھٹی جلد کو اٹھایا, عربی کی دوسری جلد کو اٹھایا اور قال رسول پڑھ کر سنایا. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو آج ہوا تھا یہ 1400 سال پہلے بھی نبی کے زمانے میں ہوا تھا, یہ اپنے خاوند کے لیے حلال ہو گئی.
آپ جائیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی عزتوں کو تاک تاک کیوں کراتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنور سے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر زنا کو حلال کرتے تھے، زنا کو حلال کرتے تھے، آج ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کس امت کے باسی ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امتی ہے، یہ آپ کی امتی ہے جو زنا کو حلال کرتے تھے۔ چوتھی صورت میں یہی مختصر کرتا ہوں، آج کل جو فتنہ کچھ ایام پہلے جو ایک فتنہ بڑے زور و شور سے اٹھا تھا، ٹرانسجینڈر کا فتنہ، ٹرانسجینڈر کا فتنہ، جینٹس پلس جینٹس آپس کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، فیمیل پلس فیمیل آپس کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، اور نکاح بھی قاضی پڑھائے گا، نکاح بھی قاضی پڑھائے گا۔ یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ عورت سے شادی کرے، مرد سے شادی کرے، یہ عام فتنہ نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم لوط والا عمل کرے اس کو قتل کر ڈالو، اس کی سزا قتل ہے، رجم نہیں، کوڑے نہیں، اس کی سزا قتل ہے۔ یہ فتنہ عام نہیں ہو چکا؟ کالج، یونیورسٹیاں، اکیڈمیاں بھری پڑی ہیں اس گناہ کے اندر۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے اندر خدا را ماں باپ سے میں درخواست کروں گا، ماں باپ سے میں درخواست کروں گا، ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں جو سیل فون ہے، کیا باپ کو پتا ہے کہ اس میں ڈیٹا کیا ہے؟ کیا باپ پوچھ سکتا ہے بیٹی سے؟ اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ، زکریہ علیہ السلام اگر مریم علیہ السلام سے یہ پوچھ سکتے ہیں انا لک ھذا، یہ انگور یہ سیب آئے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں، تو باپ اپنی بیٹی سے یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا میں نے تو تجھے سادہ موبائل لے کر دیا تھا، ٹچ موبائل کہاں سے آ گیا، یہ آئی فون کا مسئلہ یہ تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ باپ اپنی بیٹی سے سوال کرنے سے قاصر ہے۔ دوسری بات، ہم اتنے فری ہو چکے ہیں، اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں صبح سویرے اٹھتی ہیں، سکول، کالج، یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ کے آنے والا یا کیری ڈبے والا ڈرائیور ہے، یا رکشہ ڈرائیور رکھا ہوا ہے، یا وین ڈرائیور رکھا ہوا ہے۔ مجھے آپ زندگی کا ایک دن بتائیں کہ جب آپ اپنی بیٹی کو کالج میں چھوڑنے کے لیے گئے۔ بیٹی کس کی ہے؟ میری ہے، چھوڑنے کون جا رہا ہے؟ اور میں ایمانداری کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنا ڈیٹا، جتنی ہسٹری میری بیٹی کی اللہ معاف کرے رکشہ ڈرائیور، وین ڈرائیور اور اسی طرح کار ڈرائیور والے کو پتا ہے، مجھے بھی اتنا نہیں پتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ کیوں اتنے تجارت کے اندر اپنے آپ کو گھما کے رکھ دیا کہ اپنے بچوں کے لیے آپ کے لیے وقت نہیں ہے، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اپنے بیٹوں کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور آج جمعہ ہے، میں نے دیکھا کہ آج الحمدللہ جو ہے نا بازار بند ہے، بازار بند ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی جو چھٹی منائی گئی ہے کس لیے منائی گئی ہے؟ کہ آج اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آج کا دن جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے وقف کرنا ہے۔ کتنے شہزادے بیٹھے ہیں، کتنے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج کا وقت ابھی تک سونے میں گزارا ہے، اور کتنے نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا ہے؟ کتنے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ اور ہم اپنا ٹائم کیسے دیتے ہیں بچوں کو؟ بچوں کو پارک میں لے گئے، کہا کہ بچے دیکھ لو یہ کیا ہو رہا ہے، فون نکالا، فلانے صاحب کے ساتھ اب ڈیل ہو رہی ہے، اس نے دکان بند کی تھی نا، اب ڈیل ہو رہی ہے، فلانا اتنے کا ہے، فلانا اتنے کا ہے، فلانا اتنے کا ہے، کسٹمر کے ساتھ۔ اب اس کی کال بند ہوئی ہے فلانے کے ساتھ کہ پیچھے سے لاہور سے سامان منگانا ہے، کراچی سے، پشاور سے، کہاں سے، اس کے ساتھ اب ڈیل ہو رہی ہے۔ یہ چھٹی کا دن تھا کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، اور ٹائم کس کو دے رہے ہیں؟ وہی تجارت کو، وہی بزنس کو۔ اپنے بچوں کے لیے خدا را کوئی بھی مخلص نہیں ہے، مخلص ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے، بیٹا میرا ہو، بیٹا میرا ہو، بیٹی میری ہو، اس کی چوائس، اس کی پسند آ کر اس کا دوست مجھے بتائے،
کہ انکل جی آپ کے بیٹے کی یہ پسند ہے، آپ کے بیٹے کو یہ کھانا پسند ہے، آپ کے بیٹے کو یہ پہننا پسند ہے. بیٹا کس کا ہے؟ میرا ہے. اس کی چوائس اس کا دوست مجھے بتا رہا ہے. کیوں؟ میں نے اولاد کو ٹائم نہیں دیا، اولاد کے لیے وقت نکالا ہی نہیں ہے. خدا را اپنی اولاد پر ترس کھاؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو، تاکہ ان زنا کے اڈو سے اور زنا کے دروازوں سے یہ بالکل دنیا چھوڑ کر اپنے قریب آ جائیں اور دنیا قرآن و حدیث کی دنیا کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے. یہ تیسرا طبقہ جو جہنم کے اندر دکھایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر حلال کو چھوڑ کر حرام کے مرتکب ہوتے تھے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھا بدبخت، چوتھا بدبخت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، وہ بوڑھا جہنم کے اندر کھڑا ہوا ہے، جہنم کے اندر کھڑا ہوا ہے اور ایک لاٹھی کی ٹیک لگا کر کھڑا ہے، ٹیک لگا کر کھڑا ہے اور لاٹھی کے نیچے سے آگ لگتی ہے. اس طرح لگتے 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 اس کے چہرے کو جلا کے رکھ دیتی ہے، اس کی ساری چمڑی اتر جاتی ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی امت کا بوڑھا حاجی صاحب ہے، آپ کی امت کا بوڑھا حاجی صاحب ہے. فرمایا کہ حاجی میری امت کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یوں بھی سوچا کہ جو شخص حج مبرور کرتا ہے، یعنی کہ جو حج مقبول ہو گیا، حج کرتا ہے، وہ گویا کہ ایسے ہو جاتا ہے کأنہ ولدتہ امہ اليوم، گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. لیکن یہ حاجی صاحب جہنم میں کیسے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے زندگی کے 60 حج کیے، 60 حج. پیدا مکہ میں ہوا، موت بھی مکے کے اندر آئی. 60 حج کیے، ایک حج بھی زندگی کا نہیں چھوڑا. لیکن یہ بدبخت کیا کرتا تھا؟ جو لاٹھی آج اس کو جلا رہی ہے، یہی لاٹھی حج، عمرہ، طواف، سعی اور اسی طرح عرفات، منا، جمرات جہاں پر بھی جاتا تھا، اس لاٹھی کے ذریعے حاجیوں کی چوری کرتا تھا، حاجیوں کی چوری کرتا تھا. دنیا کے اندر یہ چوری کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے مر گیا. آج اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ڈال دیا. وہی لاٹھی اس کو جلا رہی ہے جس کے ذریعے یہ چوری کرتا تھا. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، جو بندہ دنیا کے اندر جس کسی آلات کے ذریعے گناہ کرے گا، وہی آلات اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. یہ موبائل ہے نا، موبائل، اس موبائل کے ساتھ میں نے اللہ معاف کرے گندی ویڈیو دیکھی، گناہ کیا، آنکھوں کا گناہ، غیر محرم عورتوں سے باتیں کی، کانوں کا گناہ، ان کے بارے میں وسوسے دل میں آئے، دل کا گناہ، یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے گا. اللہ معاف کرے. اگر چوری کا جوتا پہن کر مسجد میں آیا گیا تو یہ جوتا بھی جہنم میں جائے گا ساتھ. چوری کے کپڑے اٹھا کر پہنے، یہ بھی کپڑے جہنم میں ساتھ جائیں گے. اگر کوئی چیز بھی دنیا کے اندر کسی کی کوئی چیز چوری کر کے استعمال کرتا رہا، وہ چیز اس کے ساتھ جہنم کے اندر جائے گی. اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. یہ حاجی صاحب آج جہنم میں کھڑا ہے، حج ایک بھی نہیں چھوڑا، 60 حج کیے اور وہاں پر چوری کی جہاں پر اللہ کا آن لائن سسٹم تھا، جہاں پر اللہ کا جلال تھا. یہ چوری کر کے جب مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ڈال دیا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. پانچواں اور آخری بدبخت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو جہنم کے اندر جب قبر کے اندر وہ پہنچا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کی پیٹھ پر 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو، اور ایک کوڑا اگر جہنمی کو لگ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہی کوڑا احد پہاڑ پر مارا جائے تو احد پہاڑ کا ایک ذرہ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، ایک ذرہ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا. فرمایا کہ کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو اس کی پیٹھ پر. اس نے اللہ کے سامنے گریہ ازاری کی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں 100 کوڑے برداشت نہیں کر سکتا، کچھ معاف کر دے. اللہ نے 99 کوڑے معاف کر کے ایک کوڑا مارنے کا حکم دیا.
فرمایا کہ صرف ایک کوڑا اس کی پیٹھ پر مارو. اس کی پیٹھ پر جب ایک کوڑا مارا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا وجود سارے کا سارا بکھر گیا، سارا بکھر گیا. ہڈیاں کیا تھی، کیسی تھی، کوئی انسان بھی تھا، سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ نے پھر اسے وجود دیا اور ایک انسان کھڑا کر دیا. جب وہ کھڑا ہوا اس نے ایک ہی سوال کیا، اللہ مجھے یہ بتا، تو نے حکم دیا، میری پیٹھ پر کوڑا لگا، میں سارا کچھ ختم ہو گیا، تو نے وجود دیا، میں دوبارہ زندہ ہوا، اے اللہ میرا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تو نے آج مجھے جہنم کے اندر اور قبر کے اندر کوڑا مارنے کا حکم دیا، میرا گناہ کون سا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طَہَارَةٍ، تو نے دنیا کے اندر ایک نماز ایسی پڑھی تھی جو بغیر طہارت کے پڑھی تھی، بغیر وضو کے پڑھی تھی، بغیر غسل جنابت کے پڑھی تھی. ہم وضو کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ شریعت کے مطابق بھی ہمارا وضو ہے کہ نہیں؟ کئی نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے بس دیکھا دیکھی کے اندر یا جس طرح عقل کے اندر آیا ویسے ہی غسل کرتے گئے، آج تک ویسے ہی غسل کر رہے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ یہ شریعت کے اندر ثابت بھی ہے؟ کیا جو غسل میں کر رہا ہوں اس کے ذریعے میں پاک بھی ہو رہا ہوں کہ نہیں؟ میں نے حدیث کوٹ مٹھن کے اندر جمعہ کے دوران سنائی. یقین جانیے کہ جمعے کے بعد ایک شخص آیا جس نے کہا کہ مجھے 16 سال ہو گئی ہیں، 16 سال، مجھے شادی کو 16 سال ہو گئی ہیں، اللہ نے مجھے اولاد سے بھی نوازا ہے، لیکن آج تک سلفی صاحب مجھے غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا. 16 سال ہو گئے نکاح کو. کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اب بھی جو سر جھکا کر اپنے آپ سے شرمندہ ہوں گے کہ یار زندگی گزر گئی ہے، غسل کا طریقہ نہیں آتا. اسی لیے تو درد بیان کر رہے تھے امیر صاحب کہ اپنی بچوں کو مدارس کے اندر بھیجو، عالم کا کورس کراؤ، دین کو پڑھاؤ، تاکہ ان کو غسل جنابت کا طریقہ بھی آئے، وضو کا طریقہ بھی آئے، تاکہ یہ اللہ کے 100 کوڑوں سے نجات پا سکے. میرے بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگی کے کتنے مرحلے گزر گئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو کیوں جہنم کے دروازے پر لے گئی ہے؟ چھوٹے بڑے ہم سارے کے سارے غرق ہو گئے ہیں دنیا کے اندر، ہمیں دین کا کوئی پتہ نہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں التمہید کے اندر آتا ہے، تمہید ابن عبد البر کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے وہ تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیتا ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح گزر رہے ہیں. فرمایا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتا ہے کہ بزرگوں، بابا جی میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم کے اندر میرا کیا بنے گا. چھوٹا سا بچہ کہہ رہا کہ جہنم کے اندر میرا کیا بنے گا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے، کہنے لگے بیٹے تو نے کون سا جہنم میں جانا ہے، اور تو معصوم ہے، تو نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، تو نے کون سا جہنم میں جانا ہے؟ تو پریشان نہ ہو، جہنم کے اندر تو نے نہیں جانا، تو پریشان نہ ہوا کر، تو نہ رویا کر، مسکرا کر ہنس کھل کر جو ہے زندگی گزار لے، رویا نہ کر. تو چھوٹے سے بچے نے ابو حنیفہ کو رونے پر مجبور کر دیا. اس چھوٹے سے بچے نے، اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہوں گے. امام صاحب، بابا جی، بزرگوں، آپ نے نہیں سنا؟ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ جب لکڑیوں کو جلانا ہو تو ان کو جلانے کے لیے تنکے کام آتے ہیں. شاید آپ کو بات میری سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. کہا کہ بابا جی جب لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے تنکے پہلے جلائے جاتے ہیں. میں کیوں ہنسوں، میں کیوں کھل کھلا کر زندگی گزاروں؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑے گنہگاروں کو جلانے کے لیے ہم جیسے بچوں کو تو جہنم میں نہیں ڈالا. چھوٹے سے بچے نے ابو حنیفہ کو رونے پر مجبور کر دیا. ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے اندر ایسا متقی بچہ نہیں دیکھا. یار چھوٹا ہے بڑا ہے اپنی فکر کرے. عشاء کی نماز بغیر نماز پڑھے ہوئے سو جاتے ہیں، پتہ نہیں نیند کیسے آ جاتی ہے. فجر کی نمازوں میں کھراٹے مارتے ہیں، پتہ نہیں کیسے سکون کی زندگی گزار رہی ہے.
حسن بصری رحمت اللہ علیہ قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہے، رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ بیٹا روتا کیوں ہے، کیا یہ تیرا بھائی تھا؟ کہا کہ نہیں امام صاحب میرا بھائی نہیں تھا، رشتہ دار لگتا تھا۔ رشتہ دار بھی نہیں تھا، دوست لگتا تھا؟ نہیں دوست بھی نہیں تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ بیٹے پھر روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ کہا کہ یہ زندگی کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کر کے گیا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے گیا ہے، اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں بیٹا یہ بتا، اگر اس کی موری کھول دی جائے اور اس کو قبر سے نکال دیا جائے اور اللہ فرمائے کہ زندہ ہو جا، جا دنیا میں جا، تیرا کیا کنسیپٹ ہے، اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ کیا کرے گا؟ جس طرح میں اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ قبر سے اگر نکل آئے تو مسجد کی کڑی بن جائے گا، ایک نماز نہیں چھوڑے گا، ایک روزہ نہیں چھوڑے گا، حرام کی طرف نہیں جائے گا، حلال کھائے گا، ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، حقوق العباد کو پورا کرے گا۔ جس طرح میں اور آپ سوچتے ہیں اس طرح وہ سوچ رہا تھا۔ تو امام صاحب نے پتہ کیا فرمایا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹے وہ مر چکا ہے تو ابھی زندہ ہے، وہ مر چکا ہے تو ابھی زندہ ہے۔ جو کچھ ہم کسی مرنے والے کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ذرا سوچیں نا اپنے بارے میں۔ اگر میں آج سو رہا ہوں اور آنکھ اگر قبر کے اندر کھلی تو کیا بنے گا؟ نمازیں میں نے اتنی چھوڑی ہیں، قبر کے اندر جانا پڑا تو کیا بنے گا؟ میں نے فلانے کی ڈکیٹی کی، فلانے کا حرام کیا، چوری کھائی، فلانا کیا، یہ سب کچھ کر کے اگر میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کی نافرمانیاں کی، بندوں کی نافرمانیاں کی، باپ کو تھپڑ مارے، ماں کا کہنا نہیں مانا، بیوی پر تیزاب ڈالا، گرم دودھ ڈالا، یہ سب کچھ کر کے اگر میں قبر میں اتر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ مر گیا تو ابھی زندہ ہے، جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے اپنے بارے میں سوچ، تو ابھی زندہ ہے، اللہ نے تجھے مہلت دی ہے۔ تو میرے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، زندگی بڑی انمول ہے، یہ چند دن کا بلبلا ہے، چند دن کا بلبلا۔ یقین جانیے اچانک اس طرح ہوا نکلے گی اور پتہ کوئی نہیں چلنا، جہان تبدیل ہو جانا ہے۔ اپنی فکر کرو، اولادوں کی فکر کرو، ماں باپ کی فکر کرو، اپنی اولادوں پر ترس کھاؤ، دین کا مبلغ بناؤ، دین کی طرف بھیجو، دین کی طرف لے کر آؤ، تاکہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ہماری روح کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تمام ساتھیوں سے میری یہ گزارش ہے، اس مسجد کے اندر یہ کتنے پروگرام ہو چکے ہیں آج کے پروگرام کے ساتھ؟ ایسے ہی ہے، تیسرا چوتھا ہی ہے۔ اور میں نے جو آج اعلان کیا ہے نا، آج اعلان کیا ہے جمعے کے دوران، میں نے یہ بات ساتھ بیان کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی پہلی مسجد ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، یہ اہل حدیثوں کی قدیمی مسجد ہے۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج سننے کو آ رہا ہے قدیمی مسجد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے، آپ میں سے بھی کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، لیکن پروگرام کتنے؟ 3-4۔ امیر محترم موجود ہیں مرزا افتخار صاحب، ان کی زیر نگرانی انشاءاللہ اب ہر ماہ پروگرام ہوگا۔ انشاءاللہ تو تھوڑی سی آئی ہے، اگلے پچھلے بھی بولے نا سارے، انشاءاللہ۔ اور آپ اپنی ٹیم تشکیل دیں، اپنی ٹیم تشکیل دیں، اور انشاءاللہ جو جمعہ میرا مرزا صاحب کے پاس ہوا کرے گا مسجد مبارک کے اندر، شام کا درس آپ کے پاس ہوا کرے گا۔ قبول ہے آپ کو؟ 3 مرتبہ نہیں کہوں گا قبول ہے، 1 ہی مرتبہ کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آپ اپنے ساتھیوں کو بریف کرائیں، 10 رکنی 12 رکنی ٹیم بنائیں، اپنی مسجد کی سہولیات دیکھیں، جو سپیکر، جو مائک، جو ڈبے، جو سب کچھ ضرورت ہے کہ کھانے کا طعام کا بندوبست کیسے کرنا ہے، مولوی کو کچھ نہیں دینا، یہ فکر بھی آپ چھوڑ دیں، مولوی کو کچھ نہیں دینا۔ آپ نے انشاءاللہ آپ جو ہے یہ قدم اٹھائیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دین میں برکت کتنی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے نا، آپ کے گھر میں بیمار ہے، آپ اس نیت کے ساتھ
اب یہ مئی چل رہا ہے، جون کا پروگرام اسی مسجد میں رکھیں کہ اللہ میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میری امی کو، میرے ابو کو صحت دے دے۔ انشاءاللہ اللہ پر امید رکھ کر کہتا ہوں، ایمان واثق کے ساتھ کہتا ہوں، اس پروگرام سے پہلے پہلے اللہ گھر کی بیماریاں دور کر دے گا۔ آپ دین کی برکت کو چیک تو کریں، قریب سے زوم کر کر تو دیکھیں دین کی برکت کو۔ صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، اور کسی کو شریعت کے اصول سمجھانا بھی دین ہے۔ نماز کا طریقہ کوئی سیکھ کر چلا جائے یہ بھی دین ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صفوں میں تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ نہیں آتا، برسوں سے اہل حدیث ہے، رفع الیدین کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، سینے پر ہاتھ کیسے باندھے جاتے ہیں، نمازی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے آگے سے چلے گئے ٹھیک ہے جی، آج تک اس کے گناہ کا پتہ نہیں چلا۔ وضو کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہاتھ میں نے کتنی بار دھوئے ہیں، کیونکہ گپ شپ جو چل رہی ہے نا، کولی کتنی بار کی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ مسجد کے اندر آئے ہیں، بس نماز پڑھی ہے واپس چلے گئے ہیں۔ تربیت نماز سے پہلے ہے، انسان کی تربیت دین نماز سے پہلے ہے۔ آپ اپنی تربیت صحیح معنوں میں کریں تاکہ ہماری اولادوں کی تربیت ہوگی۔ بیٹے کو باپ کہتا ہے کہ بیٹا سورہ اخلاص سنا، بیٹا پتہ ہے کیا کہتا ہے، ابا جان پہلے آپ سناؤ گے یا میں سناؤں؟ بیٹے کو بھی پتہ ہے ابا نو بھی کچھ نہیں آندہ، باپ کو بھی سورہ اخلاص کا نہیں پتا، صرف مولویوں سے اس نے سنا سورہ اخلاص ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ بیٹا، اور بیٹا کیا کہتا ہے، باپ کیا کہتا ہے، کہتا ہے چلے، ادھر سگریٹ منہ میں ہے اور کہتا ہے چلو نماز پڑھے، چل نماز پڑھ گیا، مولوی صاحب نے اذان دے دی تھی، چل سپارہ پڑھ گیا، اور وہ بیچارہ پڑھ کے واپس بھی آ جاتا ہے، دیکھتا ہے ابا کی سگریٹ کی ڈبی بھی ختم ہو گئی ہے لیکن ابا مسجد میں نہیں گیا۔ اور ایسی نسلوں میں حسن حسین پیدا نہیں ہوتے، ایسی نسلوں کے اندر طلحہ زبیر پیدا نہیں ہوتے۔ باپ پہلے قدم اٹھائے، بیٹا پیچھے پیچھے چل کر آئے گا۔ باپ بے نمازی اور بیٹے کو کہے گا نماز پڑھ نماز پڑھ۔ کئی والدین ایسے ہیں جن کی اولاد ان کو دیندار بناتی ہے، اولاد ماں باپ کو دیندار بناتی ہے، اور کئی اولادیں ایسی ہیں جن کو والدین دیندار بناتے ہیں۔ آپ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ آپ خوب پرکھ لیں، اپنے دین کے اندر، اپنے گھر کے اندر جا کر جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دین کی یہ کوشش کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ اس مسجد میں اتنے پروگرام کرا دے کہ یہ ارد گرد کا ماحول ان کے لیے تنگ ہو جائے، ان کو مسجد کو وسیع کرنا پڑے۔ یہ بہت بڑی پیشکش کی ہے امیر صاحب نے کہ آپ اگلے پروگرام کے لیے ابھی سے ہی شروع کریں۔ امیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایڈوانس ہی کام شروع کرو، اگلا پروگرام جون میں جب بھی ہونا ہے نا، امیر صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ 500 آ گئے ہیں۔ ہر بندہ اگر اس طرح تھوڑا تھوڑا چندہ دے دے نا تو اگلا پروگرام ایزیلی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ڈیٹ بھی طے کر دیں گے۔ تمام ساتھی، تمام بھائی ماشاءاللہ جنہیں تھوڑے تھوڑے بزرگوں، آپ اس طرح تھوڑا سا راؤنڈ لگا لیں، مسجد کے اندر تھوڑا سا چکر لگا لیں۔ آپ کا ادب احترام سر آنکھوں پر، لیکن تھوڑی سی گزارش ہے یہ تمام ساتھی تھوڑا تھوڑا اس طرح اکٹھا کریں، اور انشاءاللہ دیکھیں بہاریں کتنی آتی ہیں، کتنی برکتیں آتی ہیں اس کام کے اندر۔ آپ اگلے پروگرام کی یہ تیاری کر رہے ہیں، اب اگلے پروگرام کی یہ تیاری ہو رہی ہے ایڈوانس انشاءاللہ۔ اللہ میں پھر دعا کرتا ہوں، تمام بھائی دعا پر آمین کہیں، اللہ اس مسجد میں اتنے پروگرام کرا دے، اتنی پبلک اکٹھی کر دے کہ ان کو مسجد شہید کرا کے دوبارہ بنانی پڑے، ان کو مسجد تنگ پڑ جائے، ان کو مسجد وسیع کرنی پڑے۔ اللہ ان کی یہ محنتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا، آپ کا سننا، میرا سنانا، اور جن ساتھیوں نے یہ محبت کی ہے، یہ پروگرام سجایا ہے، اور جنہوں نے کھانے کا پروگرام کیا ہے، اور جنہوں نے یہ سارا بزم سجایا ہے، اللہ سب کے رزق مال کے اندر برکت عطا فرما۔ اور جن احباب نے یہ دعوت کے لیے اگلے پروگرام کے لیے ایڈوانس جو نا الحمدللہ صدقہ جاریہ کے طور پر جمع کرایا ہے، اللہ ان کے رزق مال کے اندر بھی برکت عطا فرما۔ اعلان سن لیں جی، انشاءاللہ 16 جون بروز جمعہ، 16 جون انشاءاللہ اگلے مہینے کی 16 جون کو جمعہ جو ہے جامع مسجد مبارک کے اندر ہوگا، اور شام کا درس مغرب کے بعد اسی مسجد میں ہوگا۔ انشاءاللہ آؤ گے انشاءاللہ، بہن بھائی دوست احباب سب کو لے کر آؤ گے۔ آج کم ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی ڈبل ہوں گے، انشاءاللہ ان سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تمام ساتھی اس طرح محبت کریں دین کے ساتھ، 1 گھنٹے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر رونق عطا فرمائے۔